अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर घर जाएंगे और उनको घर अपोजिशन नहीं भेज रही, क्योंकि अपोजिशन ने तो उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करने का ऐलान किया जो बाद में खामोशी तारी होगी, लेकिन उनको घर भेजने की अब तैयारी की है। ख़ुद उनकी अपनी जमात ने, ख़ुद उनके अपने सूबे के अरकान ने, ख़ुद उनके अपने वज़ीर आज़म ने, जिनको उनके बारे में शिकायतें लगाई गईं और जिस पर उन्होंने कोई नीम रजामंदी का इज़हार किया। ये क्या मामला है? असद कैसर क्यों घर जाएंगे? पार्टी के अंदर क्यों इतना ज़्यादा इंतशार है? क्यों धड़ेबंदियाँ सामने आ रही हैं? क्यों माजी की सर्द जंग इस मौके पर खुल के सामने आई है? ये सब आपको तफसील से आगाह करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के और आजकल गए हुए हैं अंतालिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए और एक टीवी इंटरव्यू दिया है उन्होंने अफ़गान टीवी को। और वहाँ पर जब उनसे सवाल पूछा गया उस शख्सियत के बारे में जो पाकिस्तान से जिसको एक ऑपरेशन के ज़रिए यहाँ पर उनको मारा गया और फिर उनकी फ़ैमिली को लेकर यहाँ से बाहर ले जाया गया और उनका नाम है उसामा। और जब उसके बारे में ये सवाल किया गया वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से कि जनाब क्या आप उन्हें शहीद समझते हैं, तो इसके ऊपर जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे वो तो एकदम से हक्का बक्का रह गए और ऐसी खामोशी उन पर तारी हुई कि उनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। ये इतना बड़ा सवाल था जिसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो एक तवील तवक्कुफ़ के बाद उन्होंने जो एंकर साहब थे जो इंटरव्यू कर रहे थे उनको उन्होंने जवाब दिया कि यार इस सवाल को रहने दो, अगला सवाल करते हैं, इस मामले पे मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो मामला ये है कि ये स्टेट ऑफ द कन्फ्यूजन है जो इस वक्त हमारे स्टेट लेवल पर नज़र आ रही है और जो स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली शख्सियात हैं वो भी अगर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, गो मगू का शिकार है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो हुकूमत इस वक्त मुल्की मामलात को चला रही है वो कितनी कन्फ्यूज़ होगी। आप आटे का मामला देख लें, आप चीनी का मामला देख लें, आप फॉरेन पॉलिसी देख लें, आपको हर जगह पर कन्फ्यूजन नज़र आएगी। इंडिया का मामला कन्फ्यूजन, चीनी इंपोर्ट करनी है कन्फ्यूजन, आटा इंपोर्ट करना है कन्फ्यूजन, एहतसाब करना है कन्फ्यूजन, इंतखाबी इस्लाहात करनी है कन्फ्यूजन, अपोजिशन से मिलना है अपोजिशन से नहीं मिलना कन्फ्यूजन। तो ये एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन के ज़रिए आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कन्फ्यूज्ड गवर्नमेंट किस तरीके के साथ एक फ़ॉरेन पॉलिसी चला रही है और क्या वो जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो भी उतनी ही कन्फ्यूज्ड होगी जितनी कन्फ्यूज्ड हुकूमत है। क्योंकि सीधे साधे सवाल का सीधा जवाब अगर ना दिया जाए तो उसके बाद फिर शकूक पैदा होते हैं और वो शकूक जब आगे बढ़ते हैं तो उसका नतीजा इंटरनेशनल लेवल पर जब हम पॉलिटिक्स में होते हैं तो ऐसे स्टेट्स के ऐसे रवैयों पर कभी भी कोई भी अच्छा जवाब हमें नहीं मिला करता। और यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो इंटरनेशनल लेवल पर है वो एक आइसोलेशन में चला जाता है। और इस बात का हमने अमली मुजाहरा देखा जब फैटफ का मामला आया तो वो लोग जो हमारे साथ थे वो हमारे ख़िलाफ़ हो गए। जब GSP प्लस का स्टेटस दिया गया तो ख़ुद फ्रांस जैसे मुल्क ने दरख्वास्त दे दी यूरोपीय यूनियन को कि जनाब ये पाकिस्तान से ये वाला स्टेटस वापस ले लें। पाकिस्तान GSP प्लस का जो है वो हकदार नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो सूरत हाल है वो कन्फ्यूजन, मैंने आपको बताया था ना कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं मुख्तलिफ मामलात पर। लिहाजा हमें इसकी एक इंटरनेशनल प्राइस पे करना पड़ रही है। लिहाजा बेहतर ये है कि हम इस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से बाहर निकलें और अमली इक़दामात करें, ठोस इक़दामात करें। स्टेट की जो भी पॉलिसी है उसको सामने आना चाहिए, वाज़ेह अंदाज में आना चाहिए, दो टोक अंदाज में आना चाहिए, क्योंकि ये जो सोच की जो तकसीम है, ये जो बयानिया है कन्फ्यूज्ड, इस बयानिए का हमें अमली तौर पर नुकसान होगा। अब बात करते हैं असद कैसर साहब की। असद कैसर, आपको मालूम है कि ये जो अभी कौमी असम्बली का एक एपिसोड चला जहाँ पर 3 दिन तक स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब कौमी असम्बली की कार्रवाई को किसी भी तरीके से अच्छे ढंग से नहीं चला सके और वहाँ पर हुल्लड़बाजी और हंगामा रही इतनी बढ़ गई कि वो हर 10 मिनट बाद ये कहते थे कि जनाब जब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा मैं कौमी असम्बली की कार्रवाई को नहीं चलाऊंगा। अब इस सारी सूरत हाल के बाद जब वो आया, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, जब दबका मारा गया तो वो जब दबका लगा तो उसके बाद तो सारे ठीक हो गए। लेकिन जो PTI के अंदर जो अंदरूनी
لڑائی اور اندرونی دھڑے بندیاں ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آئیں، اور اس کا اظہار ہوتا ہے اس ملاقات میں جو اسپیکر اسد کیسر کی ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان اسد کیسر صاحب کے جو تجاویز تھیں ان کو رد کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو پارلیمانی کمیٹی کے وفد تھا جو آپ کی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں گیا تھا، وہ انہوں نے جو سفارشات کی ہیں انہی سفارشات پر عمل درآمد ہوگا، اور اپوزیشن کو کسی قسم کا کسی بھی طریقے سے کوئی سپیس بھی نہیں ملے گی، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح سے کوئی بامعنی بات چیت ہو سکتی ہے جب تک یہ سارے معاملات وہ ہاؤس بزنس جو ایڈوائزری کمیٹی کے اندر جو معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں، یعنی کہ جب تک عمران خان کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا تب تک شہباز شریف صاحب بھی نہیں بول سکیں گے۔ اس قسم کے جو غیر سیاسی قسم کے جو مطالبات تھے وہ وہاں پر رکھے گئے تھے، لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پیغام ملا، اور ایک پیغام ملنے کے بعد سب جو ہے نا وہ بیٹھ گئے، بالکل وہ جو چائے کی پیالی میں جس طرح کہتے ہیں نا طوفان مچا ہوا تھا، وہ چائے کی پیالی میں طوفان تھم گیا اور سب ہنسی خوشی بیٹھنا شروع ہو گئے۔ لیکن معاملہ یہاں پہ رکا نہیں، وہ اس وجہ سے نہیں رکا کہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں بہت زیادہ گروپس، بہت زیادہ دھڑے بندی، اور آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی نے پہلا الیکشن جیتا تھا کے پی کے اندر، جب نواز شریف صاحب بن گئے تھے ملک کے وزیر اعظم اور پرویز خٹک بن گئے تھے چیف منسٹر کے پی کے، تو اس وقت جو نام وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے سب سے پہلے خود وزیر اعظم عمران خان نے اناؤنس کیا تھا، وہ نام تھا وزارت اعلیٰ کے لیے اسد کیسر صاحب کا، لیکن اسد کیسر صاحب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کے مقابلے میں وہ جو اعلان کر کے واپس لے لیا گیا، اور اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کو چیف منسٹر کے پی کے لگایا گیا، اور اس فیصلے پر اسد کیسر کو راضی کرنے کے لیے خود عمران خان کو جانا پڑا کے پی کے، ان کی رہائش گاہ پر گئے، ان کو جا کے قائل کیا، اور اس کے بعد ان کو اسپیکر جو ہے بنایا گیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا، اور یہ وہ سرد جنگ ہے جو اس وقت سے جاری ہے اور آج تک جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر مختلف گروپس موجود ہیں، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ سندھ ہے، وہاں پر ہمیں ہر جگہ پر گروپس نظر آتے ہیں، اور کے پی کے اندر چونکہ پی ٹی آئی اس وقت تقریباً 2/3 میجورٹی کے ساتھ کے پی کے اسمبلی میں موجود ہے، تو وہاں پر جو دھڑے بندی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور خود سینٹ الیکشن کے ٹائم پر جب عمران خان صاحب پہنچے تھے کے پی اسمبلی کے اندر اور کے پی گورنر ہاؤس کے اندر، اور وہاں پر جب جا کے انہوں نے اجلاس کیا تھا تو وہاں پر تقریباً 12 ایم پی ایز اور 8 ایم این ایز نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پر جو گروپ بندی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس گروپ بندی کے نتیجے میں جو کے پی کے اندر موجود ہے وہ متحرک ہو گئے، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب اور ان کا گروپ۔ تو یہ پرویز خٹک صاحب نے اسد کیسر صاحب کے کردار کے اوپر اچھے خاصے سوالات اٹھائے اس اجلاس میں جو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا، اور اس میں اسد کیسر پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ بالکل ڈھیلے ڈھالے سی شخصیت ہے، ان کے اندر کوئی پرسنالٹی کرزما نہیں ہے، وہ اپوزیشن کو کسی طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے، ان سے زیادہ اچھا ایوان چلا رہے ہیں قاسم خان سوری، اور وہ بالکل ایک اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر نیشنل اسمبلی کا اجلاس چلاتے ہیں، وہ اپوزیشن کو بالکل سمیش کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ ان کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیتے، اور کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں دیتے، ذرا سا بھی وہ کوئی لفظ بولتے ہیں اس کو ایکسپینج کر دیتے ہیں، کارروائی سے حذف کر دیتے ہیں، جبکہ جو اسد کیسر ہیں وہ اپوزیشن کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، اور اپوزیشن کے دباؤ میں آ کر وہ ذرا ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے معاملات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کو گھر بھیج دیا جائے اور ان کی جگہ پر قاسم خان سوری کو ایلیویٹ کیا جائے اسپیکر کے عہدے پر، اور اسپیکر کے عہدے پر قاسم خان سوری کے آنے سے ہم ہاؤس کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن بھی قاسم خان سوری سے خاصی خائف ہے۔ یہ پورا کیس بنا کے عمران خان صاحب کے حوالے کیا گیا، اور عمران خان صاحب نے اس سارے نہ صرف کیس کو سنا بلکہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی نیم رضامندی کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا اچھا یہ ذرا بجٹ پاس ہو جائے تو اس کے بعد یہ اسد کیسر والی کہانی کو تو میں دیکھتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے۔ اور خود چونکہ وزیر اعظم کو اس وقت اسد کیسر پر بہت زیادہ تحفظات بھی ہیں اور غصہ بھی ہے، اور عمران خان صاحب کو جس بندے پر آ جائے غصہ
وہ غصہ کہیں جلدی ختم نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ غصہ ختم نہیں ہوتا لہٰذا وہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے، اور اسد کیسر صاحب کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے مستقبل کے اندر۔ ہم یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بجٹ پاس ہونے کے بعد کہ اسد کیسر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، اور لیکن عمران خان صاحب کے جو پولیٹیکل مسائل ہیں وہ اسد کیسر کو صرف ہٹانے سے حل نہیں ہوں گے، ان کو اس سے آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا شہباز گل صاحب کے ایک ٹویٹ کا، لیکن اب بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں شہباز گل صاحب کے حوالے سے وہ اور زیادہ اہم ہے، کیونکہ شہباز گل صاحب کے ٹویٹس اور شہباز گل کے میڈیا پر آنیاں جانیاں سے متاثر ہو کر ان کی طرف سے پھیلائے جانے والے ٹویٹس اور میڈیا پر چھوڑی جانے والی درفتنیوں سے خوش ہو کر وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب شہباز گل صاحب کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے گا، اور یہ معاملہ آنے والے کابینہ کے اجلاس میں پیش کرنے کی مکمل طور پر تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور ایک معاون خصوصی کو بورڈ آف انویسٹمنٹ جیسے ادارے کے سر پہ بٹھانا اور شہباز گل صاحب کو بٹھانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہباز گل صاحب کی گڈی اس وقت بہت چڑھ چکی ہے، لیکن وہ گڈی کتنی دیر چڑھے رہے گی یہ زیادہ اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پر اس وقت جو پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں ان حالات میں عمران خان صاحب کا اقتدار میں رہنا صرف ایک چھوٹی سی ہاں کا سے مشروط ہے۔ جس دن نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی پیشکش کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی، صرف اتنے کہہ دیا کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں چلو ملک و قوم کے بہترین مفاد میں آپ کے فارمولے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف وہ ہاں اگر ان کو سننے کو مل جائے نواز شریف صاحب کی طرف سے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا بوریا بسترا گول ہوتا ہے، اور شہباز گل صاحب جیسے کریکٹرز کتنی تیز رفتاری سے اس ملک سے اپنی ٹکٹ اوکے کرا کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں۔ یہ کچھ زیادہ دور کا اور اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت سب سے بڑا بیل آؤٹ پیکج اگر ہم دیکھیں تو وہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی ایک چھوٹی سی ہاں ہے، اور جب تک وہ ہاں نہیں ہے عمران صاحب کے لیے بیل آؤٹ پیکج بالکل ایگزیکیوٹ رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ ہاں آ گئی یہ بیل آؤٹ پیکج ختم ہو جائے گا اور ایگزٹ پلان پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور اس سارے پروسیجر کے اندر کچھ زیادہ اب ٹائم مجھے نہیں لگتا کہ ہے، کیونکہ بجٹ کے بعد ہی یہ فائنل جسے ہم کہتے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن اس کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کا وقت جو ہے وہ اب بہت زیادہ قریب ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔